یہ نہیں کہ اب تم بوڑھے ہو، مسافر ہو، مرنے کے قریب ہو، بیمار ہو، پھر بھی تم روزے رکھو، نہیں۔ قرآن نے رعایت عطا فرمائی ہے، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے اور کوئی سفر میں ہے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ روزہ بہت اہم عبادت ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کی تاثیر یہ ہے، اللہ اکبر، اور اس کی برکت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا انعام بتایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی خوشیاں؟ 2 خوشیاں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، یہ تو دنیا میں ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں روزے دار کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ افطار کا وقت آتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے نا کہ چلو میرا روزہ پورا ہوا، یہ نہیں کہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے، الحمدللہ میرا روزہ پورا ہوا۔ تو وہ افطار کے وقت جو اسے خوشی ہوتی ہے، یہ دنیا کی پہلی خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی جانتے ہیں، کوئی درمیان میں دوسری باتوں کا تذکرہ نہیں، ڈائریکٹ دوسری خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دوسری خوشی یہ نصیب ہوگی کہ اسے مولا کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ یعنی ایک افطار کو دیکھنا، اللہ کے رزق کو دیکھ کر افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا روزی دینے والے خدا کو دیکھ کر قیامت میں اسے خوشی ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اسے ضائع مت کرو، اسے خراب مت کرو۔ ڈھال ہے روزہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ فرمایا روزے کی حالت میں اگر تم روزے کی حالت میں ہو، کوئی جھگڑا کرے تو اسے ہاتھ جوڑ کر کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، جھگڑا کرنے مت چلے جاؤ، تم ہاتھ جوڑ کے منع کر دو میں روزے سے ہوں، رک جاؤ، تم اپنے آپ کو روک لو، اس لیے کہ روزے کی حالت میں یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اور پھر روزے کا حال کیا؟ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ روزے سے ہیں نا، ادھر آپ نے روزہ رکھا، ادھر روزہ آپ کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اتنی طاقت ہے روزے کے اندر کہ روزہ گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ اور آپ روزے سے ہوتے ہیں نا، یا ہم لوگ سب روزے سے ہوتے ہیں، تو جگر اندر سے جلتا رہتا ہے۔ جگر جو ہے نا وہ بھی اندر سے جلتا ہے، اور اس کے جلنے ہی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ پانی پینے کی فکر کرتا ہے، وہ اندر سے جو جلن جگر کے جلنے کی ہوتی ہے۔ تو روزہ جگر کو بھی جلاتا ہے، اور روزہ جو ہے گناہوں کو بھی جلاتا ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور اگر یوں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سب نبیوں پر روزے فرض فرمائے، لیکن سب نبیوں پر جو روزے فرض فرمائے ان روزوں کی سچویشن جدا تھی، اور اس امت پر جو روزے فرض فرمائے اس کی سچویشن جدا ہے۔ اس امت سے بڑا پیار ہے میرے مولا کو، کیونکہ محبوب کی امت ہے اس لیے یہ بھی محبوب ہے۔ بڑی آسانیاں رکھی گئی، بڑا کرم فرمایا گیا، اتنی آسانی رکھی گئی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ نہیں کہ اب تم بوڑھے ہو، مسافر ہو، مرنے کے قریب ہو، بیمار ہو، پھر بھی تم روزے رکھو، نہیں۔ قرآن نے رعایت عطا فرمائی ہے، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے
और कोई सफर में है तो बाद में गिनती पूरी कर ले। जहां का रहने वाला है, हम मुंबई के रहने वाले हैं, अब मुंबई के अंदर अगर 30 रोजे हुए और दरमियान में अल्लाह ना करे कोई बीमार हो गया तो बीमारी की वजह से उसके 2, 4, 6 रोजे छूट गए, तो अब ये रोजे जो छूटे हैं तो मुंबई में जितने रोजे हुए थे, यानी 30 रोजे मुंबई में आपने रोजे शुरू किए तो मुंबई के अंदर 30 रोजे हुए, तो आप रमजानुल मुबारक के बाद बाकी के रोजे जो आपके कज़ा बीमारी के अंदर या सफर में हो चुके हैं तो 30 के एतबार से अदद को मुकम्मल कर लो, यानी बाद में उसे पूरा कर लो। आप सफर में हैं, अब बसा औकात यहां से इंसान अमेरिका जाता है, रात को 2 बजे की फ्लाइट है और 17-18 घंटे का सफर तय करके पहुंचता है। वहां जब पहुंचता है तो यहां से सफर शुरू किया था रात को 2 बजे, वहां पहुंचा तो वहां के दिन के 12 बजे हैं, अब फिर वहां 8-9 घंटे का मसला, तो अब ऑलरेडी वो यहां से इतने घंटे का सफर कर चुका है 18 घंटे का, फिर 8 घंटे का, तो ये 26 घंटे का रोजा उसको दिक्कत होगी। तो कुरान ने मुसाफिर के लिए भी इजाजत अता फरमाई कि सफर में भी तुम अगर रोजा नहीं रख सकते तो बाद में अदद मुकम्मल कर लो, तादाद मुकम्मल कर लो। और फिर ये एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, कोई ये तसव्वुर न करे, कोई ये तसव्वुर न करे कि माअज़ल्लाह अल्लाह ने हम पर कितनी सख्ती फरमा दी, नहीं। कुरान कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं चाहता। और ये रोजे तो फर्ज इसलिए किए गए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। बल्कि याद रखें, रोजा रख कर कोई बीमार नहीं होता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ, रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। और जो शख्स जानबूझ करके एक वक्त, एक दिन का रोजा तर्क करे, कज़ा करे, जानबूझकर, कोई बीमारी नहीं, तंदुरुस्त है, जानबूझकर नहीं रख रहा, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसका अंजाम बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है।